معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھیں۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ بدہضمی کے حوالے سے ہے۔ بعض دفعہ بدہضمی کی وجہ سے انسان کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے، معدے کے اندر تکلیف بھی رہتی ہیں، اور کھانے پینے سے بھی وہ بندہ قاصر رہتا ہے، یعنی کوئی چیز کھاتا ہے فوراً گیس بن گئی، معدے پر بوجھ ہو گیا، اسی طرح ساتھ ساتھ سر پہ بوجھ پڑ گیا، اور بعض لوگ تو جیسے ہی کیسی کوئی چیز کھاتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے، اس کے بعد کافی دیر تک تکلیف رہتی ہے، سانس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ لیٹنے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بدہضمی کی وجہ سے کوئی چیز پھر ہضم بھی نہیں ہوتی، اور ساتھ جو ہے معدہ جو ہے بہت ڈسٹرب رہتا ہے۔ اور مین چیز یہ ہے کہ ہوا کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج ایک ایسا عمل اور وظیفہ بھی لے کے آیا ہوں، ساتھ اس کے لیے ایک نسخہ لے کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے اور یہ نسخہ بھی ساتھ استعمال کریں گے، بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ اکثر بچوں کو گیس ہو جاتی ہے، اس کے لیے قطرے بھی دیتے ہیں، پھر بھی نہیں، پھر وہ بچے کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ روتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اس کی ماں باپ دونوں بے چین بے قرار رہتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک ایسا آزمودہ نسخہ اور وظیفہ لے کے آیا ہوں، اگر انشاءاللہ العزیز آپ کریں گے اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بدہضمی جب ہو جائے، اس کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ وظیفے کے لیے کوشش کریں کہ اپنے پاس تھوڑا سا پانی لے لیں، اس پانی پہ دم کریں۔ اگر بچہ چھوٹا ہے یا بچی چھوٹی ہے تو آپ اس کو کوئی ایسی چیز کھلاتے ہیں یا دودھ پلاتے ہیں فیڈر کے اندر، اس پانی پہ دم کر کے تو وہ بچے کو وہ پانی پلا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی یہ بدہضمی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ بار بار پخانہ آنا اس کی وجہ سے، بدہضمی کی وجہ سے، بار بار واش روم جانا اس کی وجہ سے ہوتی ہے، عجیب قسم کے ڈکار آنا، معدے پہ بوجھ ہونا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پانی پہ دم کریں، پانی نہیں، آپ کوئی بھی چیز کھانے والی چیز ہے، بچہ ہے بچی ہے کھا سکتی ہے، خود بڑا آدمی بھی کھا سکتا ہے، اس کو اسی پر دم کر کے دے دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ ہی دیر کے اندر، یہ نہیں ہے کہ کچھ دنوں کی بات کرتا ہوں، کچھ دیر کی بات کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ کچھ دیر کے اندر محسوس کریں گے آپ کا یہ بدہضمی، پیٹ کا پھولنا، گیس کا رک جانا یا معدے کے گیس ٹریبل ہونا، اور اسی طرح معدے میں جلن ہونا، یہ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے اور اس نسخے کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز بہت جلد فرق پڑے گا، اور بہت جلد بچے کی وہ تکلیف انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر میں آیت کریمہ کی آپ کو تلاوت سنا لیتا ہوں۔ یہ آیت ہے کہاں پہ؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 105 میں، آیت نمبر 105 ہے۔ اگر کسی کو بھی بدہضمی ہو جائے، یا کھانے پر دم کر کے کھا سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ لوگ جاتے ہیں نا کسی شادی میں، کسی غمی خوشی میں چلے جائے، وہاں ایسی کوئی چیز کھا لی، تو اگر یہ آیت آپ کو یاد ہے اور آپ اس آیت کو پڑھ کے وہ چیز کھا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اتنا مجرب عمل اور اتنا مجرب وظیفہ ہے۔ آیت نمبر جو ہے 105 ہے، سورہ بنی اسرائیل 15 سپارہ ہے، تو اس کے اندر یہ آیت کریمہ ہے، اس کی میں تلاوت کر لیتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ نسخہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے لیے نسخہ کون سا آزمودہ ہے، وہ بھی بہت مجرب نسخہ ہے اس کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ العظیم۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے اول آخر 7 دفعہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پانی پہ دم کریں، وہ پانی پی لیں، یا کھانے پہ دم کریں کھانا کھانے سے پہلے۔ تو یہ وظیفہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ صبح فجر کے بعد پانی پر کم سے کم 11 دفعہ 21 دفعہ یا 41 دفعہ دم کر لیں، اس کے بعد سارا دن وہ پانی پی سکتے ہیں، یا صبح کے وقت 1 گلاس آدھا گلاس وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا اس کے لیے ایک مجرب نسخہ لے کے آیا ہوں۔ نسخہ کوئی مشکل ہے نہیں، ہر گھر کی ضرورت ہے وہ چیز، ہر گھر کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں فوراً ڈاکٹروں کی طرف بھاگنا شروع کر جاتے ہیں۔ پہلے کوشش کیا کریں کہ گھر کے اندر ایسے کوئی نسخہ یا ایسے کوئی ٹوٹکا کریں کہ جس سے بہت جلد فائدہ ہو۔ تو وہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ پیاز۔ یہ دیکھو ایک پیاز میں نے لے لی ہے، اتنا ہو اس سے چھوٹا ہو جتنا بھی آپ لے لیں، بڑا ہو درمیانہ ہو، ایک پیاز لے لیں۔ اس پیاز کو آپ نے اچھی طرح صاف کر کے چھیل لینا ہے۔ چھیلنے کے بعد اس کو باریک کاٹنا ہے۔ کاٹنے کے بعد سرسوں کا تیل لے لیں، ایک اتنا پیالہ ہو اتنے اس کے اندر سرسوں کا تیل ہو۔ وہ تیل جو ہے اس کے اندر لوہے کا برتن لیں، اس میں تیل سرسوں کا ڈالیں۔ سرسوں کا تیل بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یہ پیاز جو ہے یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس پیاز کو لے کر سرسوں کے تیل کے اندر آپ جلائیں، اچھی طرح بالکل جل جائیں، کالا سیاہ تیل بن جائے گا۔ اس کے بعد اس کو کسی چیز کے اندر پون لیں، جس کے ساتھ چائے پونتے ہیں، یا ایسی کوئی کپڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس سے پون لیں دوسرے برتن کے اندر۔ وہ تیل جو ہے آپ نے روزانہ رات کو سوتے وقت 2 قطرے، زیادہ نہیں 2 یا 3 قطرے اپنے ناف کے اندر ڈال لیں۔ ایسا مجرب نسخہ آپ نے پہلی بار کبھی سنا بھی نہیں ہوگا زندگی میں، اتنا مجرب نسخہ یہ۔ تو ساتھ وہ عمل بھی کریں، اور ساتھ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پیاز پہ دم کریں، تیل پہ دم کر لیں۔ یہ وظیفہ چلو جی بندہ روز نہیں پڑھ سکتا، اس کی آسانی کے لیے بتاتا ہوں۔ یہ پیاز ایک لے لیں، تیل لے لیں، دونوں پر دم کریں، دونوں پر 41 دفعہ یا 21 مرتبہ یہی آیت کریمہ کی تلاوت کر کے دم کریں۔ اس کو تیل کے اندر اس پیاز کو جلائیں، اور اس کے بعد پون کے وہی تیل اپنے ناف کے اندر ڈال لیں۔ ایک اور چیز اس کے اوپر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کانوں کے اندر خشکی ہو جاتی ہے، کھجلی سی ہوتی ہے، بندہ تنگ ہوتا ہے، اکثر سردیوں میں یہ ہوتا ہے۔ تو بندے کے کان کے اندر پانی چلا گیا ہے، اس کی وجہ سے کان میں تکلیف، 1 قطرہ یہ تیل ڈال لیں، اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں آرام بھی آئے گا، اندر سے جتنے بھی گن ہے کچرے وہ سب صاف کر دے گا۔ ایسا مجرب نسخہ ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔